ویسے بھی امام خبیری نے ایک روایت نقل کی ہے، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان لوگوں کی مجلسیں اجڑ جائیں گی، اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی، لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں، بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح، جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے جواباً کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے؟ تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا۔ اوپر کا عذاب کیا ہے، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کا عذاب بارشیں، آسمان سے پتھروں کا برسنا، طرح طرح کے عذاب ہیں، آندھیاں اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جھگڑا جاری تھا۔ اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، اور ماں کو کچھ کہے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں۔ بندہ پھنس گیا، نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کہا دوسرا عذاب کہ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عذاب وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی، یُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِی کافرًا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے گا جی کیا کروں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، دین پہ عمل بڑا اوکھا ہو گیا جی، چلا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی، اور اس کے لیے دنیا کے حالات اور معاشرتی نظم ایسا بن جائے گا کہ وہ بچنا چاہے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا۔ قبطیوں نے جو سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت برا سلوک تھا۔ بیٹے قتل کیے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا، یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا، اس سے کیا اذیت جنم لیتی ہے اور کیا مستقبل کے دردناک اور کریناک منظر ظہور پذیر ہوتے ہیں، کوئی بھی عاقل اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کسی قوم کے اندر مرد نہ ہوں اور عورتیں ہی ہوں تو پھر کس ذلت سے وہ قوم گزرتی ہے۔ اور پھر وہ قوم پیغمبروں کی اولاد تھی، ملوک کی، بادشاہوں کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی بھی رکھی تھی۔ تو یہ کتنا دردناک منظر تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون نے بچے قتل کیے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آج اس قتل کی واردات کو تبدیل کر دیا گیا۔
اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ہمارے ذہین ترین لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مغرب اچک کے لے جاتا ہے، اور ہمارے پاس یہ بسیں توڑنے والے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اپنی املاک جلا رہی ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو گالی گلوچ کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہے، جو حیا باغتا ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اخلاق کا جس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ہماری قسمت میں یہ کچھ ہے۔ سیاست میں دیکھ لیجئے، مذہب میں دیکھ لیجئے، سرمایہ داری میں دیکھ لیجئے، حکومت میں دیکھ لیجئے، اپوزیشن میں دیکھ لیجئے، ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ آج ملک کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، انارکی ہے، جتھے آگ لگا رہے ہیں، فوج کے خلاف نعرے ہیں، سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی ایک شخص بھی سنجیدہ اور متین نہیں ہے، کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں، ایوان کی کارروائی ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ہوتا ہے؟ کوئی دانش کدہ نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی عقل و بینش کی باتیں ہو رہی ہوں؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکالا جائے۔ انارکی پھیلی ہوئی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، سرکاری املاک سے لے کر کے نجی املاک تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تشدد ہے، افتراق ہے، گالی گلوچ ہے، زبانیں ہیں کہ کیا کہیں۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ تو وہ بچوں کا قتل کرتا تھا اور یہاں بچے اچک کے لے لیے جاتے ہیں۔ اتنی صلاحیتیں کس کام آئیں تو اوروں کے کام آئیں، اور فرعون آج تک بدنام ہے کہ وہ قاتل ہے بچوں کا۔ اکبر الہٰبادی نے کہا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، وہ یوں کرتا تو بدنام بھی نہ ہوتا اور داد بھی پاتا، اور جو مقصد تھا وہ بھی اس کا پورا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ کہانی دردناک ہے، لیکن مضمون آگے بڑھانا ہے۔ تو ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ زندہ چھوڑنا بھی ان کی تذلیل کے لیے، کل جواں ہوں گی تو ان کی تذلیل کریں گے۔ تو یہ جو کرتے تھے کتنی تذلیل تھی، اور جس نے یوں تذلیل کی ہو کسی کی، جب کوئی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو پھر کتنی تسکین ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اسباب کوئی نہیں تھے، صرف ایک موسیٰ تھے جو نکال کے لے گئے۔ اللہ اکبر، رہنما موسیٰ جیسا ہو تو ردی قوم کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور قوم کتنی بھی اچھی ہو، اس کو رہنما نہ ملے، اس کو ہادی نہ ملے تو قوم برباد ہو کے رہ جاتی ہے، ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتا ہے، ایک سزا ہے اللہ کی، کہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ صاحب الرائے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ قوموں کو جب زوال پذیر کیا جاتا ہے، اس میں صاحب الرائے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی قیادت کر سکیں، اور قومیں اندھیروں میں، ظلمتوں میں، بے یقینی میں، تذبذب میں، اضطراب میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ایسی قومیں نہیں ہوتی، ہجوم ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں ٹکرے مار مار کے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور وہ قیمتی خون جو ہے وہ کہاں بہتا ہے؟ جہاں